بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیے بھائی جوانوں، میری قوم کے نونہالوں، مستقبل کی عزاداری تمہارے ہاتھوں میں آنی ہے۔ ذرا سوچ لو ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ماشاءاللہ چاروں طرف مجمع ہے، محفل لیجئے۔ دیکھیے، جہالت ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، اور علی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ بتا دیجئے۔ نہیں، جب بولیں گے تب پڑھوں گا میں۔ ہاں، کوئی کہے گا معاویہ، کوئی کہے گا ابو سفیان، اور آج کل تو میاں معاویہ کے بھی نعرے لگنے لگے ہیں یوٹیوب پہ، جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، ایسا جیسے اللہ میاں نے انہیں ٹھیکیدار بنایا کہ تم جنت کے ٹکٹ کاٹنا، اور یوٹیوب پہ چھائے پڑا ہے وہ فرقہ معاویہ جنتی جنتی۔ جب میں نے سنا تو میں نے کہا پروردگار جہاں وہ رہے۔ جہاں وہ رہے وہاں انہیں بھی رکھنا۔ گنگیرو سادات میں، اہل سنت کے درمیان میں، تمام سنیوں کو گواہ کر کے اس جوگی پورے کی زری کی قسم میں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ پسند آ جائے تو پوری دنیا میں پھیلا دیجئے گا۔ میں نے یہی بات پڑھی، معاویہ کو بھی اب لوگ جنتی جنتی کہنے لگے ہیں، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، او مسلمانوں، گناہ کرتے ہوئے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب معاویہ جیسے بھی جنت میں جائے۔ خدا کی قسم مجھے تو حوصلہ مل گیا، میں تو کہنے لگا میں تو اب جاؤں گا نہیں جہنم میں۔ ہم جب ایسے ایسے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بتاؤ کون بچے گا جنت سے؟ جملہ صحیح کہا میں نے؟ اب آگے سنیے، اب حوالے سن لیجئے، اور حوالے سناؤں گا بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو۔ یزید نے دربار یزید میں یہ خطبہ شیعہ سنیوں نے لکھا، خطبہ نہیں پڑھنا ہے، شام والوں کو علی کے خلاف اتنا کیا کہ علی کا نام رکھنا جرم تھا شام کے اندر۔ کسی بچے کا نام علی نہیں تھا پورے شام میں، اور اگر ایک بچے کا نام علی تھا بھی تو وہ حجاج کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حجاج میرا نام بدل دے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ماں باپ نے میرا نام علی رکھ دیا، اس لیے رکھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے دشمنی بہت رکھتے ہیں۔ حجاج نے کہا میں نے تیرا نام علی سے بدل کے کچھ اور رکھ دیا۔ ہم نے بچے کی ہسٹری پڑھی کہ بھائی اتنا اچھا نام بچہ بدلوا کیوں رہا ہے، مگر جب تاریخ میں ہم نے پڑھا تو پتا چلا کہ بچہ حلالی نہیں تھا۔ ہم نے تاریخ پڑھی، بچے کی بچہ حلالی نہیں تھا۔ پورے شام میں ایک آدمی نے نام رکھے علی حسن حسین۔ راوی کہتا ہے میں پانی پینے کے لیے مانگ رہا تھا، میں اسی مسلمان کے گھر پہنچا، میں نے کہا پانی دو، اس نے پانی پلایا۔ میں نے کہا پورے شام میں کسی بچے کا نام ولید ہے، کسی کا خالد ہے، کسی کا یزید ہے، کسی کا پلید ہے، کسی کا نام علی نہیں، کسی کا نام حسن نہیں، کسی کا نام حسین نہیں، تو نے اپنے بچوں کے نام علی حسن حسین کیوں رکھے؟ اس نے کہا مجھے گالیاں دینے کی عادت ہے، اگر میں نام صحابہ کے رکھتا، ہنسنے کی نہیں ہے رونے کی بات ہے، اگر میں صحابہ کے نام رکھتا تو گالیاں صحابہ کو جاتی، تو میں نے جب گالیاں دینے کا دل چاہتا ہے علی کو، تو اپنا بیٹا جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو میں ارادہ کر لیتا ہوں علی کا۔ کسی مسجد کا نام علی کے نام پہ نہیں، کسی سڑک کا نام علی کے نام پہ نہیں، کسی بچے کا نام علی کے نام پہ نہیں۔ علی مشہور تھے پورے شام کے اندر، معاذاللہ زبان شل ہو جائے، ڈاکو، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا بے دین، نماز کا سب سے بڑا دشمن۔ جب علی کی شہادت کی خبر شام میں گئی تو لوگوں نے کہا کہاں مارے گئے؟ کہا مسجد میں۔ کہا مسجد میں کیا چوری کرنے گئے تھے؟ علی کیا کرنے گئے تھے؟ اتنے مقدموں کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یزید کا تخت تھا
تو شام میں کسی بچے کا نام علی نہیں تھا، مگر اسی دربار سے مجلس کر کے علی کی بیٹی اٹھی، او یزید اگر تیرے تخت کو الٹ کے پورے شام کے اندر سڑکوں کے نام علی، مسجد کے نام علی، گھروں کے نام، لو جوگی پورے والوں یہاں پنڈال میں بیٹھ کے مجلس نہ سننا۔ اب چونکہ 10 سال میں نے جناب زینب کے دروازے کی چوکٹ کو چوما ہے، تو آج اپنی بیوی کا کچھ حق ادائی کر دوں میں تھوڑا سا۔ یاد رکھیے، مسجد کے نام علی، سڑک کے نام علی، گھروں کے نام علی، اولاد کے نام علی۔ آج پوچھئے ایئرپورٹ سے مجھے یزید کی قبر پہ جانا ہے، کوئی لے کے نہیں جاتا کہ یہ زینب کے نام علی نہیں تھا، معاذ اللہ چور اور ڈاکو کہتے تھے، کوئی تعارف نہیں تھا۔ امام سجاد کو جاتے ہوئے جب قافلہ جا رہا تھا، ایک شیخ مسجد سے نکلا، الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تم لوگوں کو قتل کیا اور تم لوگوں کو ہلاک کیا۔ امام سجاد کے منہ پہ کہا، امام سجاد اگر مجھ جیسا خطیب ہوتا تو لڑ پڑتا، آپ جیسا مولائی ہوتا تو منہ پہ مارتا، مگر وہ امام تھا، اس نے کہا میں اس کو ختم نہیں کروں گا، میں اس کے اندر کی جہالت کو ختم کروں گا۔ جب جہالت ختم ہو جائے گی تو خود بخود سمجھ جائے گا۔ وہ قرآن کا قاری تھا، مسجد سے نکلا تھا، ایک مرتبہ کا یا شیخ اما قرأت قرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ امام نے کہا حل قرأت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا تو نے یہ آیت پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی۔ کیا آیت تطہیر پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی۔ کیا آیت مباہلہ پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی۔ کیا آیت خمس پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی۔ کہا ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہا یہ جو قرآن سب کی مدح کر رہا ہے اس کا وارث تیرے سامنے کھڑا۔ اس کا وارث، سنتے جائیے، اس کا وارث تیرے سامنے کھڑا ہے۔ فوراً قدموں میں گر گیا، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل، اللہ سے معافی مانگ لے۔ معافی مانگ لی، کہنے لگا لعنت ہو، ارے جوگی پورے میں بیٹھ کے لعنت پڑھنا آسان ہے، مسجد سے نکلا، کہنے لگا یزید پہ لعنت، یزید کے باپ پہ لعنت۔ خبر مل گئی، ایک آدمی قاری قرآن بہک گیا۔ اسی لیے کہتا ہوں قرآن کے قاریوں سوچ لو، اگر علی کی محبت ہے تو فائدہ دے گا، ورنہ بغیر علی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا قتل کر دو، قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ خوشی خوشی قتل ہونے کے لیے تیار ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا اتنی جلدی جنت ملے گی۔ ارے خدا کی قسم کہاں ہے بھائی آپ، اتنی جلدی جنت ملے گی۔ اب یزید پریشان ہوا، کہا بھائی سجاد نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا یہاں، تو اب آپ ایسا کرو ایک خطیب بلاؤ، کرائے کا ٹٹو، کرائے کا ٹٹو، سمجھ رہے؟ اما یہ بھی جناب زینب کا صدقہ ہے جو ہم خطیب ہوتے ہیں، ورنہ دوسری قوم میں خطیب ملنے والا نہیں ہے، یہ بی بی کا ہے۔ ایک خطیب بلایا گیا، اس کے پیسے جیب میں ڈالے گئے اور کہا تمہارا کام ہے معاویہ کی اور یزید کی تعریف کرنا، جتنا ہو سکے معاویہ اور یزید کی۔ بھائی شیعہ سنی سب میں ہے، جس کو حوالہ چاہیے نیچے اتر کے لے لے میرے سے۔ کیا تقریر کرو، مجمع، پورا مجمع آیا ہے پوری دنیا سے، معاویہ یوں، معاویہ یوں، معاویہ یوں، یزید یوں، یزید یوں، تعریفیں کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، سمجھ رہے؟ اس کے بعد امام حسین پہ معاذ اللہ لعنت، مولا علی پہ، بی بی پہ، اہل بیت پہ لعنت، لعنت، پورا مجمع سناٹے سے سن رہا ہے، یزید کی اور معاویہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں امام حسین کے اوپر۔ اسی لیے میں اپنا بیان دیتا ہوں اپنے ذاکروں کو،
بھائی کل ممبر ان کے پاس تھا تو انہوں نے لعنتیں کروائی، آج ممبر تمہارے پاس ہے. سنیے، نہیں آپ غلط ڈائریکشن میں چلے گئے لگ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ہاں نہیں میں سمجھ گیا، چھوٹا سا ٹیچر ہوں، پتہ لگا لیتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی جب ان کے ہاتھ میں آئی بات تو وہ لعنتیں کرتے رہے، اب ہمارے ہاتھ میں آئی بات تو ہم لعنتیں کر رہے ہیں، کل ان کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ کریں گے. میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں لعنت ہو تو ذاکروں کے اصول پہ نہ ہو، اماموں کے اصول پہ ہو. ہر آدمی زیارت عاشور پڑھے، ہر آدمی دعائے صنم قریش پڑھے، ہر آدمی بستر پہ سونے سے پہلے لعنت کی تسبیح پڑھے. چڑا کے لعنت نہ کرو، کردار کے گھن پھیلا. مطلب ورنہ یہ تو یوں چلتا رہے گا، وہ ہم پہ کر رہے ہم ان پہ کر رہے. امام سجاد نے اس آدمی کی اصلاح کر کے بتایا کہ لعنت کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، ان لوگوں کا اور ہمارا صحیح کیریکٹر مجمع میں بیان کر دو تاکہ تمہیں لعنت کروانے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود مجمع. بہت بڑا میسیج تھا جو میں نے دے دیا، خدا کی قسم بہت بڑا میسیج تھا. لوگوں کو ان کا کیریکٹر بتاؤ. اب میں کیریکٹر بتا رہا ہوں. اس نے یزید کی معاویہ کی تعریف کی. سنیے بھائی یہاں سے 15 منٹ یا 10 منٹ، مگر آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ پنڈال ہے. آپ سوچئے جیسے ہم شام میں ہیں اور سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یزید کا خطیب بول رہا ہے. بھائی امام سجاد بولے، اٹھ گئے. یزید کو توقع نہیں تھی ایک قیدی اٹھ بھی سکتا ہے. اٹھے، ایھا الخاطب. اگر میں سمجھا پایا تو خدا کی قسم دعا دے کے جاؤ گے. امام نے نہیں کہا ایھا الخطیب، یہ نہیں کہا امام نے. بھائی علماء سے توجہ. ایھا الخاطب، خاطب کہتے ہیں جو کبھی بولے کبھی نہ بولے. ارے خدا کی قسم اگر یہ شام یا عراق کا مجمع ہوتا نا تو زمین پہ رہ کے نہ سنتا، 7ویں آسمان پہ جا کے سنتا. خطیب اسے کہتے ہیں جو مستقل بولے، خاطب اسے کہتے ہیں جو کبھی بولے کبھی نہ بولے. اب آپ کہیں گے دلیل؟ اس لیے کہ 2 دن کے بعد یہ خطیب گونگا ہو گیا. ارے اب بھی نہ بولو گے بھائی. یہ جو یزید کی تعریفیں کر رہا تھا یہ 2 دن کے بعد کیا ہو گیا؟ گونگا ہو گیا. بولنے مولا کا میسج سنیے. جیسے ہی وہ تقریر کرنے لگا، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. یہ جملہ کہا تھا اس کے لیے، مگر کہا تھا سارے خطیبوں کے لیے، مجمع کو راضی کرنے کے لیے. خدا کو ناراض نہ کرو جوگی پورے میں، مجمع کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو. پھر خطیب نہیں ہو، خاطب ہو. خطیب وہ ہے جو رضائے خدا دیکھے. ایک عمل بس جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، ایک عمل، مجلس تمام. علی کو سب سے زیادہ پسند ہے قرآن. قرآن. میں یہ نہیں کہتا مولوی کو نہ دے، مگر پینٹ میں ہاتھ دے کے کھڑا نہ ہو. اگر کسی کے حمد یاد نہ ہو، قل واللہ یاد نہ ہو، تو علی سے عہد کر کے جائے، مولا اگلے سال جب آؤں گا تو اتنا قرآن تو پڑھ کے ہی آؤں گا جو فاتحہ کے لائق ہو جاؤں. کرو گے نا؟
کرو گے؟ نیاز میں 3 دفعہ صلوات، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ. جب اتنا بڑا مجمع علی کی زری پہ جا کے ہر آدمی قرآن پڑھے گا، اور اب نیاز کا طریقہ بتاتا ہوں. میری ماں بہنوں، ہر جمعرات میں دلوایا کرو، کسی چیز پہ بھی دلوایا کرو. چیز مین نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ جس نے 1 کروڑ روپے خرچ کیے وہ زیادہ عزیز ہے، اور جس نے 5 روپے خرچ کیے وہ عزیز نہیں ہے. اس لیے کہ دولت کا روب علی پہ نہیں پڑتا، اسی لیے دنیا کو طلاق دے دی تھی. بس عہد کرو. اپنے گھر میں بھی بیٹھو نا نیاز دینے، اکیلے نہ دو. بیگم کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، خود بیٹھو، وہ چیز سامنے رکھو. تیرا بچہ بھی الحمد پڑھے، تیری بیوی بھی الحمد پڑھے، تیرے چاروں بچے الحمد پڑھیں. تو جب اس طرح نیاز دو گے نا، علی کو یہ نیاز بڑی پسند ہوگی. علی کو قرآن بڑا پسند ہے. اور ہم کیا 10 آدمی تبرک لائے نیاز دلوانے کے لیے، اکیلا مولوی پڑھ رہا ہے. ختم کرو اس طریقے کو. ہر آدمی جب وہاں زری پہ جائے تو علی کو ہدیہ پیش کرے قرآن کا، حسین کو ہدیہ پیش کرے قرآن کا. دلیل دوں آپ کو؟ اگر دلیل نہ دوں تو میں بھی عزادار حسین نہیں. مرنے کے بعد، گلا کٹنے کے بعد حسین کا کھانا بند ہوا قرآن میں. قسم کھاؤ، قسم کھاؤ علی کے روزے پہ. نیاز سیکھو گے جب کربلا جاؤ گے، خود پڑھو گے. ہر روزے پہ جاؤ کچھ پڑھو. پینٹ میں ہاتھ دے کے کھڑے نہ ہونا، منتری بن کے نہ آنا، یہاں غلام بن کے آنا. جلیبیاں بریانی مین نہیں ہے، مین ہے قرآن. ایمانداری سے بتائیے، اگر اتنا بڑا مجمع قرآن پیش کرے گا علی کو تو روح علی کتنی شاد ہوگی؟ ہوگی نا. بس یہ طریقہ تھا.